ہلاکو خان جیسے بھی بڑے بڑے ظالم آئے گزر گئے، یہ تو ایسا ظالم تھا کہ بغداد کا چپا چپا اس نے مسلمانوں کو ہلاک کر کر کے برباد کر دیا، یہاں تک کہ دریائے دجلہ میں خون کا رنگ زرد ہو گیا تھا، پانی کا رنگ خون کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا، اتنا اس نے ظلم کیا۔ لیکن ہلاکو خان کہاں، نام تک نہیں بچا۔ مسلمان آج بھی زندہ ہیں، مسلمان آج بھی باقی ہیں۔ امریکہ نے کیا نہیں کہا، 20 سال افغانستان کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، عراق پر حملے ہوتے رہے، لیکن افغانستان والے ایمان کی طاقت کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے ڈٹے رہے، اور اللہ نے آج انہیں وہ طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ یقین کیجئے واللہ آج افغانستان والے ہم سے کہیں اوپر جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بات کیا ہے کہ انہوں نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھا، انہوں نے کفر کے سامنے آنکھیں نہیں جھکائیں، اپنا سر نہیں جھکایا، ان کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، ایک ہی بات کہی کہ رب نے کہا ہے کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، تا سر قیامت کے دشمن ہی رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی پستی کی طرف گیا ہے تو وہ ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ عظیم ہمارے عرب کے بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے کافروں کے سامنے سینہ جھکا لیا، نظریں جھکا لیں اور کہا ٹھیک ہے جی جو تسی کہو گے تسی ادا ہی کران گے، تو پھر کیا حال ہوا کہ 8 مہینے گزر گئے، دن رات مسلمانوں پر بم بارود گولیاں اور کیا کیا جو ہے وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہاری مدد کا طلبگار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ پاکستان کے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے وزراء اور عرب کے بڑے بڑے سرداران سن لیں یہ بات ہماری، اللہ کریم تمہاری مدد کا طلبگار نہیں ہے، وہ رب جو بلبل کے ساتھ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہی رب غزہ میں بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات جو غزوہ بدر میں 313 کی فرشتوں کے ساتھ مدد فرما سکتا ہے، وہ رب اس بات پر قادر ہے، وہ غزہ میں بھی اللہ کریم جو ہے وہ مسجد فلسطین کی حفاظت فرما سکتا ہے، فرشتے وہاں پر بھی بھیجے جا سکتے ہیں، پرندے وہاں پر بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد یہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کچھ وہ تھے جو وہاں پر خاموش کھڑے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آگ کو ہوا دینے میں مصروف تھے، اور ایک چڑیا وہ بھی تھی جو دور سے جاتی اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر آتی اور جلتی ہوئی آگ پر آ کر کے پھینک دیتی۔ چڑیا سے کسی نے پوچھا، چڑیا بتا تیرے ایک چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا جو آگ کا سامان گرم ہے، کیا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اس نے کہا معلوم ہے مجھے بھی پتہ ہے، میرے اس چونچ میں جو سمایا ہوا قطرہ ہے، اس قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، معلوم ہے، میں جانتی ہوں۔ تو پھر کسی نے کہا ارے بیوقوف ہے تو کہ اتنی بڑی آگ کے سامنے تیرے اس چونچ میں سمائے ہوئے پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ اس نے بڑا جواب دیا، اس نے کہا کل قیامت کے دن جب کٹہری لگے گی اور جب عدالت لگے گی تو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، ابراہیم کے لیے آگ جلانے والے کون کون تھے، نکل آئے ذرا۔ وہاں پر یہ حکم ہوگا، یہ صدا بلند ہوگی کہ جو جو تھے آگ جلانے والے نکل آئے باہر، اور وہاں پر کہنے والا یہ بھی کہے گا جو جو آگ بجھانے والوں میں سے تھے وہ بھی نکل آئے باہر۔ تو میں جانتی ہوں کہ میرے اس پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا نا، تو ایک مائی وہ روئی کی اٹھیا لے کر کے آ گئی، تو جہاں پر اتنا مول لگ رہا تھا، اتنی قیمت لگ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بڑھیا کو کسی نے مسکراتے ہوئے اور حقارت کے ساتھ کہا ارے بڑھیا یہ تمہاری روئی کی اٹھیا، کیا اس سے یوسف خریدنے آئی ہو؟ تو اس نے بھی ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا یوسف کو بیچنے والے بھی نکل آئیں، یوسف کو خریدنے والے بھی نکل آئیں،
تو میں یوسف کو بیچنے والوں میں نہیں ہوں گی بلکہ خریدنے والوں میں ہوں گی۔